بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت چہاروں کی نگار اردو کا ہمارا 5واں لیکچر ہے، اور آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ایماندار لڑکی۔ یہ ایک واقعہ ہے ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے دور کا واقعہ ہے، اور یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب نے اس کو دھیان سے سننا ہے، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے میں معنی بھی بتاتی جاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے خود رات کو شہر میں گشت کرتے تھے۔ اس طرح حالات کو جاننے میں انہیں تکلیف تو ہوتی تھی، مگر لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ بحیثیت خلیفہ وہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، اس لیے آپ نے عوام کے مسائل خود معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جی، حضرت عمر فاروق کا کیا معمول تھا، خلیفہ دوم کا کیا معمول تھا کہ رات کو آپ گلیوں میں گشت کرتے، اور اس طرح آپ کو کیا پتہ چلتا، لوگوں کی تکلیف، عوام کی تکلیف کا پتہ چلتا، اور آپ کی کوشش ہوتی کہ عوام کی تکلیف کو کسی طرح دور کیا جائے۔ ایک رات آپ رضی اللہ عنہ گشت پر نکلے ہوئے تھے، گشت گھومنے پھرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ غلام اسلم بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کسی گھر سے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ دودھ بیچنے والی عورت تھی اور اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا اور کہا، امی جان، آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ خلیفہ نے اعلان کروایا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ملاوٹ جرم اور بددیانتی ہے۔ جی، لڑکی کی والدہ اس کو کیا کہہ رہی تھی کہ دودھ میں ملاوٹ کر دو، ٹھیک ہے۔ ملاوٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ ویسے بھی جرم ہے، اور دودھ میں ملاوٹ جو ہے وہ اس وقت خلیفہ نے اعلان کیا تھا حضرت عمر فاروق نے کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کی جائے۔ بیٹی نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا اور کہا، امی جان، شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ خلیفہ نے اعلان کروایا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، ملاوٹ جرم اور بددیانتی ہے۔ عورت نے کہا، بے شک مجھے یاد ہے، مگر اس وقت ہمارے خلیفہ یہاں موجود ہیں، نہ ہی کوئی اعلان کرنے والا یہاں ہے، ایسے میں دودھ میں پانی ملاتے ہوئے ہمیں کون دیکھے گا۔ بیٹی بہت نیک اور ایماندار تھی، وہ ماں کی نافرمان بھی نہ تھی، یعنی وہ ماں باپ کا کہنا ماننے والے بچوں میں سے تھی، لیکن اس نے ماں کا یہ حکم اس لیے نہ مانا کہ یہ غلط کام تھا۔ جی، والدین کا ویسے تو حکم ماننا چاہیے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ غلط حکم ہے تو پھر اس کو نہیں بھی ماننا چاہیے، لیکن اس کو بدتمیزی سے رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب احترام سے والدین کو سمجھانے کی کسی حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے بڑے ادب سے ماں سے کہا، امی جان، بے شک اس وقت خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں موجود نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ملازم ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جی، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھیں، اس لڑکی کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ تو انسان کو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ہم کچھ کام کرتے ہوئے لوگوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو نہیں بچتے۔ یہ بات دیانت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم ظاہر میں تو خلیفہ کی اطاعت کریں، مگر چھپ کر اطاعت کرنا کہنا ماننا، ٹھیک ہے، پیروی کرنا، مگر چھپ کر خیانت کے کام کریں۔ میں تو ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ بیٹی کی بات سن کر ماں لاجواب ہوگی، اس کے بعد کچھ نہ بولی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑکی کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، ان پر لڑکی کی ایمانداری اور جرأت کا بہت اثر ہوا۔ وہ دیر تک اس نیک لڑکی کو اس کی ایمانداری کی وجہ سے یاد کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ماں بیٹی کو طلب کر کے رات کے واقعہ کا ذکر کیا، طلب کر کے بلا کر، ٹھیک ہے، بلانا، اور لڑکی کو شاباش دی۔ ماں بہت شرمسار ہوئی، یعنی شرمندہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑکی کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس کی شادی اپنے بیٹے عاصم سے کر دی۔ جی، بات یہاں پہ ختم ہوگی، اور یہ بڑا زبردست واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس لڑکی کی شادی جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کر دی۔ تو اس کے اہم نکات دیکھیں آپ سب لوگ، اہم نکات کیا ہیں جی؟ اہم نکات ہیں کہ ایمانداری سے انسان
بہت عزت اور عظمت پاتا ہے، یعنی ایمانداری جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایمانداری سے کمائی روزی میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ملاوٹ سے وقتی فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن انسان جو ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کا ثواب اور فائدہ تعدیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوا، آپ لوگ اس کی مشق کی طرف آ جائیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ گشت چکر یا دورہ، مسائل مسئلہ کی جمع ہے، حل طلب باتیں ایسی باتیں جن کو حل کرنا ہو، خیانت بد دیانتی، شرمسار شرم کرنے والا یا شرمندہ، اطاعت بندگی یا فرما برداری کرنے والا، ٹھیک ہے۔ سوال جواب کی طرف آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت پر کیوں نکلتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے رات کو گشت پر نکلتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، ماں نے بیٹی سے کیا کہا؟ جواب ہے، ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا بیٹی نے ماں کی بات مان لی؟ جواب، بیٹی نے ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلا سوال ہے، بیٹی کو ایمانداری کا کیا صلہ ملا؟ جی، بیٹی کی ایمانداری سے حضرت عمر اتنے متاثر ہوئے کہ اس کی شادی اپنے بیٹے عاصم سے کر دی، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اپنی بہو بنا لیا۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے، آپ یہ جملے خود بھی بنا سکتے ہیں، میں بھی بنا دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، لیکن آپ لوگ خود بنائیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ پہلا لفظ ہے عادت۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ رات کو گشت کرنا۔ خدمت، ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرو۔ ادب، باادب ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے۔ اصول، اپنے اصولوں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ آواز، بیٹی نے ماں کی بجائے ضمیر کی آواز کو ترجیح دی۔ آگے ہے، اگلا سوال ہے اعراب لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا عورت ہے، عین کے اوپر زبر ہے، واؤ کے اوپر جزم ہے، رے پر زبر ہے۔ جرت کے جیم پر پیش ہے، رے پر جزم ہے اور الف پر زبر ہے۔ خیانت، خیر کے نیچے زیر ہے اور نون جو نت کا نون ہے وہ اس پر زبر ہے۔ اسلم، الف پر زبر ہے، سین پر جزم ہے اور لام پر زبر ہے۔ ملاوٹ، میم کے نیچے زیر ہے، واؤ پر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اعراب بھی ہو گئے۔ آگے ہے ہماری بک ورک۔ بک ورک کی ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بک ورک کا مطلب ہے کہ بک پر کام کرنا ہے، تو آپ سب نے جو بھی کام کریں وہ اپنی کتاب پر کرنا ہے، نہ کہ اپنی کاپی پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے خالی جگہ ہے، خالی جگہ پر کریں۔ آپ نے سبق پڑھا ہے نا، تو اس میں سے آپ نے دیکھ کر یہاں پہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ڈیش پر نکلے ہوئے تھے، گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی گھر سے ایک عورت کی ڈیش سنائی دی، آواز سنائی دی۔ ملاوٹ جرم اور ڈیش ہے، بد دیانتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑکی کی باتیں سن کر بہت ڈیش ہوئے، خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑکی کی ایمانداری سے بہت ڈیش ہوئے، متاثر ہوئے۔ جی، اس سے اگلا سوال ہے، واحد کے جمع لکھیں، ٹھیک ہے۔ تکلیف، تکالیف، حکم، احکام، خلیفہ، خلفاء، خدمت، خدمات، خواہش، خواہشات، واقعہ، واقعات، ٹھیک ہے۔ آگے ہے آپ کی سوال نمبر 3 ہے آپ کا بک ورک کا۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی، درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے اور ان آپشنز میں سے جو ہے وہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام کیا تھا؟ اکرم، اسلم، اکبر یا اصغر؟ اسلم۔ خلیفہ نے اعلان کروایا کہ دودھ میں نہ ملایا جائے، کیا نہ ملایا جائے؟ پانی، الف آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کے گھر سے آواز سنائی دی، ایک مرد کی، عورت کی، بوڑھے کی یا بچے کی؟ عورت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کی شادی کی اپنے بھائی، بھتیجے، بیٹے یا بھانجے سے؟ بیٹے سے، جی۔ آگے دیکھیں، ان الفاظ کے الٹ لکھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر ہے۔ خلاف یعنی کسی کے مخالف ہونا اور اس کا الٹ ہوگا حامی ہونا۔ غلام، آقا۔ انکار، اقرار۔ نافرمان، فرما بردار۔ ایمانداری، بے ایمانی۔ نیک، بد۔ خلفائے راشدین میں سے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، بتائیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی تھے، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جی اس سے اگلا سوال ہے، ان الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب میں سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے حروف تہجی کی ترتیب سے ان الفاظ کو لکھنا ہے: عادت، موقع، گشت، شہاں، اصول، ظاہر، خیانت، باتیں، واقعہ، شرمسار۔ ٹھیک ہے، ان کو حروف تہجی مطلب الف بے، ان میں سے ان کو صحیح ترتیب سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان الفاظ آگے ہے، آپ نے آگے کام کرنا ہے جی، قواعد ہیں آپ کے۔ ٹھیک ہے، قواعد میں آپ جو ہیں وہ کیا کریں گے، فاعل اور مفعول، فاعل اور مفعول۔ ہم پہلے اس کی تعریف پڑھیں گے، ان جملوں کو پڑھیں: لڑکوں نے کتابیں خریدی، لڑکی نے دودھ پیا، بچہ گیند سے کھیل رہا ہے، ماں چائے بنا رہی ہے۔ ان جملوں میں لڑکوں، لڑکی، بچہ اور ماں فاعل ہیں، اور کتابیں، دودھ، کھیل، چائے مفعول ہے۔ فاعل کام کرنے والے اسم کو فاعل کہتے ہیں، جیسے لڑکا، لڑکی، بچہ، ماں وغیرہ۔ مفعول وہ اسم جس پر کام واقع ہو مفعول کہلاتا ہے، جیسے کتابیں، دودھ، گیند، چائے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان جملوں میں سے آپ نے فاعل اور مفعول الگ کرنا ہے۔ جیسے علی نے خط لکھا، عمران نے اخبار پڑھا، استاد نے سبق پڑھایا، لڑکے نے چائے پی، بچوں نے فٹ بال کھیلا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے فاعل اور مفعول الگ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں علی نے خط لکھا میں علی جو ہے وہ فاعل ہے اور خط مفعول ہے، کیونکہ کام جو لکھا کس پر لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں نا، تو کام خط پر ہو رہا ہے۔ عمران نے اخبار پڑھا، عمران جو ہے وہ فاعل ہے، اخبار جو ہے مفعول ہے۔ استاد نے سبق پڑھایا، استاد فاعل ہے اور سبق مفعول ہے۔ لڑکے نے چائے پی، لڑکے جو ہے وہ فاعل ہے، چائے جو ہے مفعول ہے۔ بچوں نے فٹ بال کھیلا، بچوں اس میں فاعل ہے اور فٹ بال مفعول ہے۔ آگے ہے جی آپ کی خوش خطی آپ لوگ ضرور کیا کریں۔ 4 کلاس آپ لوگوں کی لکھائی بہت ہی خراب ہے، تو آپ کو اس کو امپروو کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے یہ خوش خطی دی جاتی ہے۔ تو یہ مشکل الفاظ ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے وہ خوش خطی لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، خوش خطی کو بالکل بھی نہ چھوڑا کریں۔ آگے سرگرمی ہے، ایمانداری کے فائدے اور بددیانتی کے نقصانات پر آپس میں گفتگو کریں۔ ٹھیک ہے، یہ مکالمہ ہوگا، اور آپ نے جو ہے وہ اس کا یہ مکالمہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس موجود ہوگا اس کا مکالمہ، آپ نے اس کی مکالمہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے فوائد اور نقصانات پر جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں پر ختم ہوا۔ آپ سب اس کام کو بہت اچھی طرح کاپیز پہ کریے گا، اور ساتھ ہی اس کو یاد بھی کریے گا اچھے طریقے سے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔